دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بحیرہ عرب شمالی میں انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی کرنے پر پاک بحریہ کو سراہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کو دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا پورا حق حاصل ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحیرہ عرب شمالی میں انسداد منشیات کے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو سراہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پی این ایس معاون کی طرف سے $10 لاکھ مالیت کی منشیات قبضے میں لینا انسداد منشیات مہم میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے بحری دفاع اور سمندری راستوں پر منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں پاک بحریہ کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو پاک بحریہ کے جوانوں پر فخر ہے۔ اس سے قبل پاک بحریہ نے بحیرہ عرب شمالی میں کامیاب انسداد منشیات آپریشن کے دوران منشیات کی بڑی کھیپ قبضے میں لے لی ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز معاون نے جدید آلات کی مدد سے ایک مشکوک کشتی کے خلاف کارروائی کی اور اس کے خفیہ حصوں میں چھپائی گئی منشیات کو قبضے میں لے لیا۔ پکڑی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ کی مالیت تقریباً $10 لاکھ ہے، جو سمندری راستوں کے ذریعے بین الاقوامی مقامات تک پہنچائی جا رہی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ قومی مفاد کے لیے کام کریں۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف 9 مئی کے فسادات میں ملوث پائی گئی اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے وسیع تر قومی مفاد میں پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا پورا حق حاصل ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے چینی کی صنعت کو ڈی ریگولرائز کرنے کے لیے وسط مدتی لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں چینی ذخیرہ کرنے، اس حوالے سے پیش گوئی اور منصوبہ بندی سے متعلق وزیر اعظم کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صنعتوں پر زور دیا کہ وہ اعداد و شمار میں یکسانیت، فصلوں کے لیے علاقوں کا تعین اور کاشتکاروں کے ساتھ بہتر روابط یقینی بنائیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت کے تمام اداروں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مؤثر رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ چینی کی صنعت کی طرف سے چینی کی پیداوار کو بڑھانا اور فاضل چینی دیگر ممالک کو برآمد کرنا ہمارے اہم ترین اہداف ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بین الاقوامی کمپنیوں کے اشتراک سے ای وی یونٹس اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے قیام میں معاونت کر رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی نئی قومی پالیسی کے مطابق 2030 تک 30% برقی گاڑیوں کے استعمال کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ کئی چائنیز کمپنیاں پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں چلا کر اس منڈی کو وسعت دے رہی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے اس شعبے میں براہ راست $25 کروڑ کی نجی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج پر براہ راست تشدد جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انجینئر امیر مقام نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا کہ ان نمائندوں کو درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ قبائلی عمائدین نے کوہاٹ میں ایک بڑے جرگے میں ضلع کرم میں امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کوہاٹ کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق کمشنر کی موجودگی میں فریقین کی طرف سے 45 قبائلی عمائدین نے معاہدے پر دستخط کیے۔ فریقین نے باہمی مشاورت سے ہونے والے 14 نکات پر مشتمل امن معاہدے پر دستخط کیے۔
متعلقہ سرکاری محکموں کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ملک بھر سے 720 سگریٹ کے کارٹن، کپڑے کے 450 سے زائد تھان اور 3,29,000 لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ ستمبر 2023 سے اب تک کل 13,471.5 میٹرک ٹن کھاد، 3,792.13 میٹرک ٹن آٹا، 35,134.6 میٹرک ٹن چینی، 44 لاکھ سے زائد سگریٹ کے کارٹن، 1,58,452 کپڑوں کے تھان اور 2,19,49,000 لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔